خاوند سارے دن کے کام سے تھکا ہارا گھر واپس لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تینوں بچے گھر کے سامنے کل رات کے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی مٹی میں لت پت کھیل رہے ہیں۔ گھر کے پچھواڑے میں رکھا کوڑا دان بھرا ہوا تھا۔ گھر کے دروازے کے دونوں پٹ تو کھلے ہوئے تھے ہی، مگر گھر کے اندر مچا ہوا ادھم اور بے ترتیبی کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ گھر کی کچھ لائٹیں ٹوٹ کر فرش پر بکھری پڑی تھیں تو قالین زمین پر الٹا پڑا تھا۔ ٹی وی اپنی پوری آواز کے ساتھ چل رہا تھا۔ بچوں کے کھلونے فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے بے ترتیبی سے ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ کچن کا سنک بغیر دھلی پلیٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ دسترخوان سے ابھی تک صبح کے ناشتے کے برتن اور بچی کچی اشیاء کو نہیں اٹھایا گیا تھا۔ فریج کا دروازہ کھلا ہوا اور اس میں رکھی اشیاء نیچے بکھری پڑی تھی۔ ایسا منظر دیکھ کر خاوند کا دل ہول گیا۔ دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوا کہ اللہ کرے خیر ہو۔ سیڑھیوں پر بکھرے کپڑوں اور برتنوں کو پھلانگتا ہوا اور کھلونوں سے بچتا ہوا بیوی کو تلاش کرنے کے لیے اوپر کی طرف بھاگا۔ اوپر پہنچ کر کمرے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں واش روم سے پانی باہر آتا دکھائی دیا تو فوراً دروازہ کھول کر اندر نظر دوڑائی۔ باقی گھر کی طرح یہاں کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ تولیے پانی سے بھیگے فرش پر پڑے تھے۔ باتھ ٹب صابن کے جھاگ اور پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا اور اسی کا پانی ہی باہر جا رہا تھا۔ ٹیشو پیپر مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ کو شیشے پر ملا ہوا تھا۔ خاوند نے یہ سب چھوڑ کر ایک بار پھر اندر کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو انتہائی حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی بیوی مزے سے بیڈ پر لیٹی ہوئی کسی کہانی کی کتاب کو پڑھ رہی تھی۔ خاوند کو دیکھتے ہی کتاب نیچے رکھ دی اور چہرے پر ایک مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، آپ آ گئے آفس سے، کیسا گزرا آپ کا دن؟ خاوند نے بیوی کا اس طرح استقبال نظر انداز کرتے پوچھا، آج گھر میں کیا ادھم مچا پڑا ہے؟ بیوی نے ایک بار پھر مسکرا کر خاوند کو دیکھا اور کہا، روزانہ کام سے واپس آ کر کے آپ یہی نہیں کہا کرتے کہ میں گھر میں رہ کر کیا اور کون سا اہم کام کرتی ہوں؟ خاوند نے کہا، ہاں ایسا تو ہے، میں اکثر یہ سوال تم سے کرتا رہتا ہوں۔ بیوی نے کہا، تو پھر دیکھ لیجئے آج میں نے وہ سب کچھ ہی تو نہیں کیا جو روزانہ کیا کرتی تھی۔ میرا پیغام، ضروری ہے کہ انسان دوسروں کی محنت اور ان کے کیے کاموں کی قدر اور احساس کرے، کیونکہ زندگی کا توازن مشترکہ کوششوں سے قائم ہے۔ زندگی کچھ لینے اور کچھ دینے سے عبارت ہے۔ جس راحت اور آرام کی معراج پر آپ پہنچے ہوئے ہیں اس میں دوسروں کے حصے کو نظر انداز نہ کیجیے، ہمیشہ دوسروں کی محنت کا اعتراف کیجیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سنو اردو قصے کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔